أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور درد دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا دینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ قصص کی 29، 30، 31، 32 یہ آیتیں آپ کے پاس تلاوت کی گئی ہیں۔ اوپر ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کیا تھا کہ تم 8 سال اور اگر تم اپنی مرضی سے 10 سال بکریاں چراؤ تو تمہاری اختیاری چیز ہے۔ 8 سال تو شرط تھی اور 10 سال کی مدت یہ اختیاری چیز تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر لیا کہ میں آپ کی بکریوں کو 8 سال تک یا 10 سال تک چراؤں گا۔ 8 سال کے بعد میرے پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آئی مجھ کو کہ بکریاں چرانا یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچپن میں نے بھی اجرت پر بکریاں چرائی ہیں، اور الحمدللہ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی بکریاں بچپن میں چرائی ہیں۔ تو تمام نبیوں کی یہ سنت رہی ہے اور تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بکریوں کے اندر ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ضبط نظم نہیں رہتا۔ آپ نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھے ہوں گے کہ بکریاں کوئی ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، بکریوں کا مالک پریشان رہتا ہے اس کو ترتیب میں لانے کے لیے، لیکن بکریاں ایک ترتیب سے نہیں چلتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جو بھاگتی رہتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر صبر اور ضبط پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں کیونکہ بے ترتیب ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی صبر، اس کے اندر کوئی نظم ضبط نہیں ہوتا، اور وہ باتوں کو جلدی سمجھتی بھی نہیں ہے، بڑی سیدھی سادی مخلوق ہے یہ۔
تو تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ بہرکیف عرض کرنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کی یاد آئی، ماں کی یاد آئی، بھائی بہن کی یاد آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب میں اپنے خاندان والوں سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس ڈر کی وجہ سے میں مصر سے یہاں آپ کے یہاں آیا تھا اور میں نے خوف ختم ہو گیا، اور وہ ڈر خوف کیا تھا، میں نے قتل کیا تھا فرعون کے آدمی کو، تو مجھ کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں فرعون اس کے بدلے میں مجھ کو قتل نہ کر دے۔ چونکہ لمبی مدت ہو گئی ہے، بات نسیہ منسیہ ہو گئی ہے، اب یہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی، اب یہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، کچھ بکریاں کر دی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ خادم، کچھ نوکر، کچھ لوگ ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے مصر آ رہے تھے وہ راستہ بھٹک گئے، ایک راستہ تو شام کی طرف سے تھا اور ایک راستہ جنگل کی طرف سے تھا۔ شام کی طرف سے راستے کی طرف سے اس لیے نہیں آئے کہ شام کا جو بادشاہ تھا ظالم تھا، اس سے ڈر اور خوف تھا کہ کہیں کو نقصان نہ پہنچا دے، تو غیر اجنبی راستے کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف آئے۔ جنگل کا راستہ تھا، رات بالکل سرد تھی، تاریک رات تھی، اور بیوی حمل سے تھی، بیوی 19 سے تھی۔ اسی حال میں موسیٰ علیہ السلام جب ایک جنگل میں پہنچے تو بیوی کو درد شروع ہو گیا، ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، سردی کا موسم ہے، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اور جو ہے گرمی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا طور پہاڑ، جو وہاں پر ایک پہاڑ تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی کیا ہوا، طور، قرآن کے اندر اسی نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ پہاڑ بڑی برکتوں والا پہاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے کے لیے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور تھا، پہاڑ کے اوپر سے نظر آئی وہ آگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اہل سے مراد یہاں بیوی بھی ہے، نوکر بھی ہے، خادم بھی ہے، صرف بیوی کو اہل نہیں کہتے، اس کے ساتھ ساتھ نوکر چاکر اور کچھ مسافر لوگ بھی ساتھ میں ہو گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والے سے کہ آپ یہاں ٹھہرو، میں آگ جا کر کے لے کر کے آتا ہوں، کوئی آگ کی چنگاری لاؤں گا، اس آگ سے لکڑیاں جلاؤں گا، اس سے تم بھی تاپ لینا، گرمی حاصل کر لینا، گرمی حاصل کرنے کے لیے میں آگ لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا کہ درخت کے پوری شاخوں پر، پورے پتوں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس پڑ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا کہ انگارہ ہے درخت کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو وہ درخت کے جو پتے تھے، شاخیں تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی، وہ اصل میں آگ تھی ہی نہیں، وہ تجلیات الہی کا عکس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ بڑھا کر کے پکڑنے کی کوشش کی کہ اس سے آگ لوں گا اور لکڑی میں جلا کر کے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا، تو وہ آگ تو تھی ہی نہیں، خدا کا نور تھا، خدا کی تجلی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پتوں پر تجلیات الہی کا عکس پڑ رہا ہے، لیکن کوئی پتا اور کوئی شاخ جل نہیں رہی ہے، حالانکہ آگ کی خاطر جلانا ہے، اور وہاں تو جل ہی نہیں رہی کوئی شاخ، کوئی پتا جل ہی نہیں رہا، بلکہ پتوں کے حسن و جمال کو اور مزید اضافہ کر دیا ہے، درخت کے پتے خوبصورت، حسین اور زمین نظر آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیچھے ہٹے، تو آگ جو بظاہر اللہ تعالیٰ کا نور تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، وہ آگ کا انگارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ایک مقدس مبارک مقام پر آئے ہیں، جوتا کھول کر کے آپ آئیے
اور میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور میری ہی عبادت کرنا، مجھ کو ہی اللہ ماننا، میں تمہارا رب ہوں، اور میرے ہی لیے نماز پڑھنا، میری یاد کے لیے نماز کو ادا کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے یہ اطمینان ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ یہ کس طرح اطمینان ہوا؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر اطمینان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کمال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے، حالانکہ سننے کے لیے کان ہے، سونگنے کے لیے ناک ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، چلنے کے لیے پیر ہے، لیکن کمال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پورے بدن کے اعضاء سے خدا کا کلام سن رہے تھے، ہاتھوں سے بھی سن رہے تھے، کان سے بھی سن رہے تھے، ناک سے بھی سن رہے تھے، پیر سے بھی سن رہے تھے، پورے اعضاء سے سن رہے تھے۔ یہ کمال تھا۔ حالانکہ سننے کا کام کانوں کا ہے، لیکن پورے اعضاء بدن سے موسیٰ علیہ السلام خدا کا کلام براہ راست سن رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دی اور توحید کی اہمیت بتائی۔ اس کے بعد پھر نماز کا ذکر فرمایا، فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ بِذِكْرِي، میری عبادت کرنا اور میری یاد کو رکھنے کے لیے جو ہے تو نماز کو ادا کرنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی صاف بن گئی اور رینگتا ہوا بالکل اژدہا بن گیا تھا، وہ لاٹھی صاف بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ڈر کے مارے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اے موسیٰ ڈرو مت، تم اس لاٹھی کو پکڑ لو، جس طریقے سے میں نے اس کو لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر دیا اسی طریقے سے پھر لاٹھی کو میں اس کی اصلی حالت پر لے آؤں گا۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو میں لوٹا دوں گا پہلی حالت پر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پکڑا تو پھر لاٹھی اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب گریبان میں ڈال کر کے نکالا تو وہ ہاتھ نہایت ہی روشن چمکدار تابناک بن کر کے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو معجزات میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو یہ دو معجزات عطا کیے، ان دو معجزات کو لے کر کے آپ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ دونوں معجزے، ایک تو لاٹھی کا معجزہ اور یہ ید بیضا کا معجزہ، یہ دو معجزے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، لیکن قرآن کے اندر دو معجزات کا بکثرت ذکر کیا گیا ہے، ایک تو لاٹھی کا معجزہ اور ایک ید بیضا کا معجزہ۔ ید بیضا یعنی ہاتھ کو جب گریبان میں ڈال کر کے نکالتے تھے تو ہاتھ نہایت ہی تابناک اور روشن بن کر کے نکلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں معجزے عطا کیے اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس یہ دو معجزات لے کر کے جاؤ، اور یہ دو دلیلیں ہیں جو میں تم کو دے رہا ہوں، یہ دونوں دلیلیں لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، ان کے درباریوں کے پاس جاؤ، اس کے حواریین کے پاس جاؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس کا ذکر سورہ قصص کی 34 نمبر کی آیت میں کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت